السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه الترمذی۔ سنن ترمذی کی ایک روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس روایت کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسبغ الوضوء، اچھی طرح وضو کرو، مکمل وضو کرو، اعضائے وضو کو اچھی طرح دھلو، ایسا دھلو کہ کہیں کوئی جگہ خشک باقی نہ رہے، وضو صحیح ہونا چاہیے۔ اسبغ الوضوء، مکمل اچھی طرح وضو کرو، کیونکہ اگر وضو خراب ہوگا، وضو درست نہ ہوگا، کوئی حصہ چھوٹ جائے گا تو وضو کی خرابی سے نماز خراب ہوگی۔ وضو کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے نماز بیکار ہو جائے گی، نماز قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسی نماز کو قبول کرتا ہے جو آدمی وضو بنا کر کے آتا ہے۔ تو وضو صحیح ہونا چاہیے، سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اور کوئی بھی جگہ باقی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی لیے دیکھیے شریعت میں 3 مرتبہ دھلنے کو حکم دیا گیا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم 1 مرتبہ دھل لیں، وہ پورا دھل گیا، بات صحیح ہے، لیکن 3 مرتبہ جو دھلنے کی تاکید کی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے 3 مرتبہ دھلو، اس کا مقصد یہی ہے کہ جو ہم دھل رہے ہیں وہ مکمل طور سے دھل گئے ہیں، کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے کہا اسبغ الوضوء، مکمل اچھی طور سے وضو کرو، اعضائے وضو کو اچھی طرح دھلو، وخلل بین الاصابع، انگلیوں کے درمیان خلال کرو، یعنی انگلیوں کے بیچ میں جو جگہ ہے تو انگلی کو داخل کر کے اس کو دھلو۔ ہاتھ دھلنا ہے، ہاتھ دھلنے کے ساتھ ساتھ، پیر دھلنے کے ساتھ ساتھ انگلیوں کے بیچ میں جو خلل واقع ہے، جو بیچ میں جگہ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہاں پانی نہیں پہنچ سکتا ہے، ممکن ہے کہ پانی نہ پہنچ پائے، وہ حصہ نہ بھیگ پائے، نہ تر ہو پائے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے تعلیم یہ دی ہے کہ جب وضو بناؤ تو انگلیوں کے درمیان خلال کر لو، انگلیوں کے درمیان خلال کر لو، پیر کی انگلیوں کے درمیان بھی اور ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان بھی خلال کر لو۔ وبالغ فی الاستنشاق، ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو، یعنی خوب پانی کھینچو، کلی کریں گے، ناک میں پانی چڑھائیں گے، تو جو ناک میں پانی چڑھائے گے وضو کرتے وقت تو پانی ناک میں جانا چاہیے، ایسا نہیں کہ صرف ناک کے یہ دھنا اور یہ اوپر کا حصہ دھلنا ہے یا ناک صاف کرنا ہے، ناک کے اندر پانی داخل ہونا چاہیے، ناک میں پانی کھینچنا چاہیے۔ اسی کو پیارے نبی نے فرمایا وبالغ فی الاستنشاق، ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو، یعنی خوب پانی کھینچو۔ الا ان تکون صائما، مگر یہ کہ جب تم روزے سے ہو تو ایسا مت کرو۔ روزے اور رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں جب ہم وضو بنائیں تو ناک میں خوب پانی کھینچے، ناک کے اندر پانی جانا چاہیے، ناک صاف ہوگی۔ لیکن جب ہم روزے کی حالت میں ہو، جیسے دن میں فجر کے بعد سے لے کے مغرب سے پہلے جب ہم وضو بنائیں تو ناک میں خوب پانی نہیں کھینچنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ناک کے ذریعے سے پانی ہم کھینچ رہے ہیں اور یہ اندر تک چلا گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی کو پیارے نبی علیہ السلام نے کہا الا ان تکون صائما، الا ایک جب تم روزے سے ہو
تو ایسا کام مت کرو. ناک میں پانی خوب مت چڑھاؤ, کم رہنا چاہیے, احتیاط برتنا چاہیے. ناک کے اندر پانی نہیں کھینچنا چاہیے, احتیاط برتنا چاہیے, کیونکہ بہت ممکن ہے کہ یہ پانی کہیں حلق کے نیچے اتر نہ جائے, اندر نہ چلا جائے, جس کے نتیجے میں روزہ فاسد ہو جائے گا, روزہ خراب ہو جائے گا. تو عام دنوں میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ خوب کھینچو, اور روزے کی حالت میں تعلیم دی جا رہی ہے کہ زیادہ مت کھینچو, مبالغہ مت کرو. تو اس حدیث میں 3 اہم تعلیم دی گئی ہے. ایک یہ کہ وضو اچھی طرح کریں, مکمل بنائیں, اور دوسری تعلیم دی ہے کہ جب ہم وضو بنائیں تو انگلیوں کو بھی مکمل اچھی طرح دھلنے کے لیے خلال کر لیا کریں, انگلیوں کو انگلی میں داخل کر کے رگڑ لیا کریں, دھل لیا کریں. اور تیسری یہ تعلیم دی ہے کہ ناک میں خوب پانی کھینچنا چاہیے, اس سے ناک کی صفائی ہوتی ہے. اور اگر ہم روزے سے ہوں تو روزے کی حالت میں ناک میں خوب پانی چڑھانے سے پرہیز کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. کیونکہ جب پانی اندر جائے گا تو اندر جانے کے نتیجے میں روزہ خراب ہوگا, روزہ ٹوٹ جائے گا. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو, آپ کو اور سارے مسلمانوں کو حدیث کی روشنی میں, پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہم سب کو وضو بنانے اور تمام باتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.